بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک محاورہ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچوں کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ ماں کی تربیت پوری دنیا سے لڑنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ ماں کی تربیت پوری زندگی کام آتی ہے۔ ماں کی دعائیں ہمیشہ رنگ لاتی ہیں۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو تقدیر بدل دیتی ہے۔ آج کے اس ماڈرن اور پڑھے لکھے دور میں آپ کو ایک بہت ہی بڑے نام کی کامیابی کی کہانی سنانی ہے، اور اس مثال سے ثابت کروں گا کہ ماں نسلوں کو سنوار دیتی ہے۔ تھامس ایڈیسن ایک مشہور عالم سائنسدان تھا، سب بہتر جانتے اسے، سب نے اپنی کتابوں میں کورس میں اس کے بارے میں پڑھا ہوا۔ اپنے بچپن میں بخار کے باعث وہ سماعت سے قدرے محروم ہو گیا تھا، یعنی اس نے سننا کم شروع کر دیا تھا، اس کے کانوں کی کیفیت تھوڑی کمزور تھی۔ جب وہ چھوٹا تھا تو ایک دن سکول سے آیا اور ایک سر بمہر لفافہ، یعنی ایک سیل کیا ہوا لفافہ اپنی والدہ کو دیا کہ استاد نے دیا، اسے اپنی ماں کو دے دو۔ ماں نے کھول کر وہ لفافہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس نے بآواز بلند پڑھا، تمہارا بیٹا ایک جینیس ہے، یہ سکول اس کے لیے بہت چھوٹا ہے اور یہاں اتنے اچھے استاد نہیں کہ اسے پڑھا سکیں، سو مہربانی کر کے آپ اپنے بیٹے کو خود ہی پڑھائیں۔ اس کے بعد اس کو پڑھانے کی ذمہ داری اس کی والدہ نے لے لی۔ سالوں بعد جب تھامس ایڈیسن ایک سائنسدان کے طور پر پوری دنیا میں مشہور ہو گیا، اس کی والدہ وفات پا چکی تھی۔ ایک دن وہ اپنے خاندان کے پرانے کاغذات میں سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا کہ اسے وہی خط ملا۔ اس نے خط کو کھولا تو اس پر لکھا تھا، آپ کا بیٹا انتہائی غبی یعنی کند ذہن ہے اور ذہنی طور پر ناکارہ ہے، ہم اسے اب مزید سکول میں نہیں رکھ سکتے۔ یعنی سکول والوں نے جواب دے دیا تھا کہ آپ کا بیٹا کسی کام کا نہیں، لیکن ماں نے محنت کی، بچے کو پڑھایا۔ اسی دن ایڈیسن نے اپنی ڈائری میں لکھا، تھامس ایلوا ایڈیسن ایک ذہنی ناکارہ بچہ تھا، پر ایک عظیم ماں نے اسے صدی کا سب سے بڑا سائنسدان بنا دیا۔ میری تمام ماؤں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت پر غور کریں۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی کتنی کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ خدارا اپنے بچوں پر توجہ دیں، انہیں سکول اور سوشل میڈیا کی اولاد نہ بنائیں، انہیں اپنی اولاد سمجھیں اور خاندانی طور و اطوار سکھائیں، کیونکہ ماں نسلوں کو سنوار سکتی ہے۔